وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 63 حصہ اول، درس کا نمبر ہے 1805. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 63. قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر یہ اللہ کی بات چسپاں ہوگی، ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا. تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. اہم آیت ہے، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی کچھ بات کی تھی. دیکھیں، اصل میں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھجوایا ہے، ہماری کامیابی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ بندگی پر ہے. یہ بات مختصر ہے لیکن بہت زیادہ اہم ہے. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ بندگی میں رکھ دیا ہے. یہ اس بات کو ذرا آپ محسوس کریں نا. اصل میں ہم اس وقت اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے، شیطان کے طاغوتی معاشرہ اور یہ غیر اللہ، مختصر اگر میں لفظ کہوں نا تو ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. خالص اللہ کے سامنے سر جھکا دینا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات نے تو میرے سامنے سر جھکا دیا ہے. لیکن ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت اور اختیار، اس کو استعمال کرنے کا جو اختیار دیا ہے، یا اگر میں ان الفاظ یہ ایک جملہ دوبارہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار جو دیا ہے، تو اسی اختیار کے دینے میں یا یہ اختیار ہمارے حوالے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی پوشیدہ رکھ دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جب آدم اول کو اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو زمین پر اتار رہا تھا، زندگی دے رہا تھا، تو اس کو ایک بنیادی بات کہی، وہی بات آج ہمارے لیے بھی ہے، اہبطوا منہا، یہاں سے اترو۔ تو زندگی، اب دیکھیں ایک جملہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں جو کہ قرآن کے مطابق ہے، وہ ذرا آپ سنیں۔ اے انسان تم جاؤ زمین میں، اب ہم بھی زمین میں آئے نا، اوپر سے آئے نا، آسمان سے اتارا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، مجھے یہ کہا ہے، آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اختیار تو میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو، ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھجوائے اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ امی عائشہ سے ایک تشریف لائے تابعی، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، تو حضرت عائشہ کی عمر تو ماشاءاللہ کافی تھی، تو ان سے پوچھا کہ امی جان بتائیے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان نے کہا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا تو ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کا معاشرہ اس نے تو عبادت کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی تو ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ اصل جو ناکامی کی وجہ ہے ہماری آج مسلمان امت کی، کہ ہم ایک تو اللہ کی بندگی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بندگی ہے کیا، اس کے معنی ہم غلط لیتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہم غلط لیتے ہیں۔ عبادت کو تو آپ نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا یعنی خطرناک مرض ہے جو ہمارے ذہنوں میں یعنی ہمارے ذہن اس میں مبتلا ہے۔ اس وقت میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو اس وقت یعنی ہمیں بندگی کا مفہوم بتایا نہیں جا رہا، ایک بات۔ دوسری، ہم خود سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں ایک اور کلو مل گیا ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ دنیا ہے۔ آج کا مسلمان تو دنیا کے لیے، دنیا کا رنگ اس نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، جبکہ اس کو حکم یہ تھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہم نے دنیا کا رنگ اپنا لیا ہے۔ دیکھیں بہت خطرناک بات ہے۔ میرا تو دیکھیں آپ سے کوئی ایسی توقع نہیں ہے آپ سے، نہ میں چاہتا ہوں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی میں اجر کا طالب نہیں ہوں آپ سے۔ میں تو دیکھیں خالص آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی کا یعنی چند روزہ زندگی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا اور اس کی توفیق سے، اور میرے شیخ عبد الرحیم کی
وہ یعنی انہی کی مہربانی ہے، فیضان نظر ہے جو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا اللہ کا کرم ہے، اور پھر میرے شیخ کی ہماری جو انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جو ہمیں انہوں نے سکھایا ہے، وہی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور اس میں غرض کیا ہے؟ خیر خواہی. آپ تو بھائی ہیں نا میرے، یعنی ہم تو سب ایک ارواح ہیں، اس میں جنس کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا. تو خیر خواہی ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو وہی جذبہ ہے. بہرحال باقی تو آپ میرا تو آپ یعنی ذکر ہی چھوڑ دیں. میری کوئی توقع نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے. میرا تو رب ہے نا، وہ کافی ہے. اچھا بہرحال تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بندگی کے مطلب کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. اور یہاں تو سارا معاملہ جو ہے، آپ آیت نمبر دیکھ لیں نا، یعنی 61 نمبر سے یہ شروع ہوا ہے، 62 نمبر آیت ہے، 63 نمبر آیت ہے، 64 نمبر آیت ہے. پھر یہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے اسی طرح، آخر تک یہی بندگی کی بات ہو رہی ہے. سورت کے آخر تک مختلف طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں بندگی کی طرف رجوع لانے کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. آخری جو آیت ہے اس کی اگر میں آپ کو بتاؤں، آخری جو آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی 88 نمبر، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ. معبود ایک ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. ہر چیز ختم ہونے والی ہے مگر ذات. لَهُ الْحُكْمُ، حکم اسی کا ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ ساری جو صورت ہے، اسی دیکھیں سارا قرآن کی پہلی بات جو ہے عبادت ہے، بندگی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اپنی بندگی میں رکھ دی ہے. اور گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں رکھ دیا ہے. وہ میں آپ کو آیت سنا رہا تھا نا کہ پہلا انسان جو آ رہا تھا، پہلا جوڑا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یعنی یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں نا، میں تو قرآن بھی بار بار کہہ رہے ہیں، میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہے، نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ محراب و منبر سے یہ بات کی جا رہی ہے. محراب و منبر اور بہت ہی حالت خراب ہے. بہرحال وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو حالت بہت خراب ہے. حق نہ بیان ہو رہا ہے، نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. دیکھیں بات تو مشکل نہیں ہے، بات تو مشکل ہے نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. لیکن ہمارا تو مقصود، محبوب و مطلوب تو ہم نے الگ کر لیا ہے. اس وقت ہمیں ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے، اور ظاہر ہی ہمارا آج کے مسلمان کا مقصود اول اور مقصود آخر ظاہر ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. لم يرد الا الحیات الدنیا. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. یہ ہمارے بارے میں ہے.
وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں، خوش فہمی میں نہ رہیں کہ چند غوطے لگا کر میں باہر آ جاؤں گا۔ ہم میں تو ایمان کا ایک ذرہ موجود نہیں ہے، ایک ذرہ جسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب، کلمہ طیبہ کا مطلب، عبادت کا مطلب تک ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مطلب تو ہم نہیں جانتے۔ باقی تو ہماری خواہشات ہیں، مرضی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اپنا یعنی ہمارے اپنے ٹارگٹ ہیں زندگی کے۔ آپ خود دیکھ لیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے پوتے نواسے، اور بس چل سو چل، ساری زندگی آپ کی دنیا میں غرق کر دیتے ہیں آپ۔ بہت آپ کے اندر ایک بہت قیمتی چیز ہے، دنیا کی گندگی سے آپ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے کہ جس طریقے سے بھی اس کو لیتے ہیں۔ ایک قیمتی چیز ہے جو خراب ہونے والی ہے۔ یعنی دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گندگی کا ایک چیز پر اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی سونا ہے، سونا تو اگر آپ اس کو گندگی میں لسیڑ دیں اور دبا کے رکھیں اور 100 سال بھی بعد نکالیں تو وہ اسی حالت میں ہوگی، دھو لیں اس کو، وہی قیمت ہوگی، وہ خراب نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری جو روح ہے یہ تو یعنی یہ متضاد صفات کی ہے۔ اگر اس کو آپ منزل آپ اپنی اللہ کو بنا لیں تو روح جو ہے نورانی سے نورانی تر ہوتی جائے گی، اور اگر آپ اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیں، ظاہر کو مدعا بنا لیں، تو یہ پھر اسفل السافلین میں چلی جائے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر تو یعنی یہ روح جو ہے اس کو آپ داغدار کر دیں گے۔ دیکھیں، داغدار کا لفظ میں نے کہا یہ تو حدیث ہے نا، اور قرآن بھی ہے، یوم تسود وجوہ و یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ۔ قیامت کے دن تو آپ کا اصل ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پر ہم اپنے یعنی اپنے چہرے ہم نے کالے کر دیے ہیں، دنیا کی کالک لگی ہوئی ہے۔ کوئی صاحب نظر اگر دیکھے تو یہ سارے لوگوں پر دنیا کی کالک سے آلودہ ہیں۔ ایک سفید انسان یعنی جس کا رنگ سفید ہو، گورا چٹا ہو، اور وہ صبح کے وقت توے پر جو کالک ہے، کاربن ہے، تو وہ اگر کالک لگا کے نکل جائے، خوب ٹائی یعنی خوب تیار ہو جائے اور پھر اپنے چہرے پر کالک مل لے، آپ حیران نہیں ہوں گے یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا، کالک مل لی چہرے پہ، تمہارا تو اتنا چہرہ تھا، ہمارا چہرہ تو بڑا بہترین ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ۔ تو ہم نے دنیا کی کالک اپنے چہرے پر مل لی ہے، اور اس کو ہم کالک سمجھتے نہیں ہیں، ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہماری ذہن میں یعنی دیکھ لیں، آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیں نا، انسان صاحب اقتدار، دولت مند، اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اب حقیقت میں تو بات سچی ہے، آپ نے اپنے منہ پہ کالک لگ لی ہے، اب جس کا چہرہ سب سے کالا ہوگا تو آپ اس کے سامنے جھکیں گے۔ پھر دنیا کیا ہے؟ دنیا تو لعنت ہے، اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا تو لعنت ہے اور کالک ہے۔
یہ کالک ہم نے اپنے اوپر سجا لی ہے اس کو اچھا سمجھ کے. پھر جس نے زیادہ کالک ملی تو اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. آپ دیکھ لینا اپنے تعلقات کس سے بناتے ہیں سنوارتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب ہے, ڈی آئی جی صاحب ہے, ڈی پی او صاحب ہے, وزیر اعلیٰ صاحب ہے, اور پھر یہ آپ اپنے تعلقات جو دنیا والے ہیں ان سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. آپ کے عمران خان جب اس میں تھے نا 2018 سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی, بڑے پاپولر تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک کال پہ میں لاکھوں کا مجمع اسلام آباد میں اکٹھا کر سکتا ہوں, مجھے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص دنیا میں ہے تو بس آپ سب لوگ ہائے دنیا اور اس کی کال پہ اپنا مال اور جان لگاتے ہیں. پھر دیکھیں میں کسی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. خیر ہم دیکھیں اغویناہم کما غوینا, یہ جملہ قابل غور ہے. ہم چونکہ خود گمراہ ہیں تو ہم نے ان کو بھی گمراہی. یہ دیکھیں یہ وہاں پر ہماری گمراہی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے غیر سے تعلق جوڑ لینا یہ صریح گمراہی ہے. اس پہ تو ہم فخر کرتے ہیں. اللہ سے تعلق کاٹ کے دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میرا یہ عہدہ ہے, میں جرنل ہوں, میں 4 سٹار جرنل ہوں. آپ دیکھ لیں نا کس طرح اپنی گاڑیوں پہ آپ سٹار لگاتے ہیں, 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار, اس پہ فخر کرتے. پھر جھنڈا لہرا دے تو وہ نور نہ لا نور ہوتا ہے. یہ پروٹوکول اترے اور جو سلوٹ ڈھنگ ڈھنگ, یہ کیا مطلب دنیا داری کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے سامنے یہ نمونے نہیں پیش کیے. یہ ساری وہ انگریزوں کی وہ ہے سلوٹ, زمین پہ پاؤں مارو سلوٹ کرو, یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن ہم اسلام سے ہمارا تعلق ہی کیا ہے وہ ساری. میں اس دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا, جنرل نیازی سن 71 کی بات ہے, جب سرنڈر کر رہے تھے اور شکست کے یعنی سرنڈر کے کاغذات پر دستخط کر رہے تھے, تو ایک ادھر سکھ وہ تھا, پگڑی باندھی بھی تھی اس نے. اچھا وردی دونوں کی سیم تھی, وردی سیم تھی, یعنی سیم پوزیشن. وہ ٹھیک ہے رنگ منگ میں فرق ہوگا لیکن تقریباً بس وہی خاکی وردی, ادھر سٹار ادھر سٹار ادھر سٹار. ہندو اور مسلمان جو جنرل نیازی تو وہ وردی ایک سی تھی. تو ہماری ذہنیت جو ہے وہ دنیا دارانہ ہے. بہرحال میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے منہ پہ کالک مل لی ہے اور اس کالک کو پر ہم فخر کرتے ہیں. اس کالک کو ہم کالک نہیں سمجھتے, ہم تو روشن خیالی سمجھتے ہیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں سر, ہمیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, ہمیں رہنے دو دنیا داری میں, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, آپ کو چندے وغیرہ ہم دیتے رہیں گے, باقی ہمیں چھوڑ دو, ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. تو یہ بات تو نہیں ہے, ہم تو کوئی چندوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ہمیں چندے دیتے رہو یا ہم پیسے بٹورتے رہے. کوئی دکان تو نہیں کھولی ہم نے. یہ تو دعوت بندگی ہے. آپ بندگی نہیں کرنا چاہتے جائیں اپنے گھر میں بیٹھیں کریں, جو مرضی آئے کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے, لیکن پکڑ ضرور ہوگی. یہاں پہ ابھی آگے وہ آ رہا ہے ماذا اجبتم المرسلین, کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. تو ان کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین ابھی آئے گا, تو ہمارے پاس تو اس وقت بھی کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو جواب دے پاتے ہی نہیں ہیں.
ایک بات بالکل کلیئر ہے، اور یہ جواب دہی کا تصور تو ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے. اور یہ حساب کتاب تو والوزن یومئذ الحق فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. ہم ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام بندگی لوگوں تک پہنچا دیا تھا. دیکھیں، تمام رسولوں کی ایک دعوت ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی عبادت شروع کر دو، اللہ کی اطاعت شروع کر دو، اللہ کی بندگی شروع کر دو. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، قرآن میں ہے، پیغمبر کی زبان سے. اللہ کی بندگی کرو، تقوی کی روش اختیار کر لو، میری پیروی کرو، میں نمونہ ہوں. ابھی آئے گا اس کا بھی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ابھی یہ جملہ آنے والا ہے. دیکھیں، ہم لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور حاصل دنیا کی کوئی اہمیت ہے. ہمارے ذہن میں تو ساری اہمیت ہی حاصل دنیا کی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں. وہ جذبات ہے نا، تو پھر تو آپ مسئلہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اللہ، تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. دھوکہ دہی، فراڈ، یہاں یہ تو آپ دنیا میں بھی اس بات کو اچھا نہیں کرتے. کوئی آپ کو چونا لگا جائے، دھوکہ دے دے، یا فراڈ کا شکار بن جائے، آپ کو پھر افسوس ہوتا ہے نا. یہاں بھی اگر کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے. اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے فراڈ کیا. تو آپ خود ایک بڑے دھوکہ آپ نے کھا لیا ہے، آپ نے خود کھا لیا ہے. اور یہ دھوکہ دیا ہے ہمیں کس نے؟ ہمارے نفس نے. ہمارا نفس کہتا ہے ظاہر کو دیکھو، ظاہر اچھا ہے، ظاہر کی چکا چون، اس کو قبول کر لو، اسی کے لیے زندگی گزارو. نفس ہمارا ایسے ہی کہتا ہے. اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھا پہناوا، اور یہ وہ ہے نا دولت، عزت، شہرت. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بہت بڑی گمراہیوں میں ہم، یہ قوم جو ہے وہ مصروف ہے. تو میں آپ سے صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کر رہا. ہاں، عرض ہے کہ آپ دھوکے سے باہر نکلیں. گزارش ہے دھوکے سے باہر نکلیں. حقیقت کی دنیا میں ہے. حقیقت کیا ہے؟ واحد حقیقت کائنات کی اللہ کی ذات ہے. لا موجود الا اللہ. اور اسی کے سامنے سر جھکا دیں، اسی سے تعلق جوڑ لیں، اسی سے امید رکھیں، اس کے نافرمانی سے بچیں، اس کے عذاب سے ڈریں، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم